قد أتى من عندي ربي رحمة للعالمين صلوا عليه وسلموا في كل وقت كل حين. سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، وہ ہے شرک. اسی شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کئی قوم والوں کو ہلاک و برباد کر دیا، کئی قوم والوں کو. اس کے بعد دوسری چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین عذابات بھیجتا ہے یا پھر کسی قوم والوں کو ہلاک و برباد کرتا ہے، وہ ہے ذکر کا نہ کرنا، اللہ رب العالمین کو یاد نہ کرنا. ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، ذکر اللہ کو یاد کرنا. اب ذکر کے سلسلے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ ذکر کے قرآن و حدیث سے اگر ہم دیکھیں تو 3 قسمیں بنتی ہیں. پہلا ہے قرآن مجید کی تلاوت، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو ذکر کہا. اسی طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوسرا نماز، اللہ رب العالمین نے نماز کو بھی ذکر میں شمار کیا ہے. جیسا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، لِذِكْرِي، میرے ذکر کے طور پر، میرے ذکر کے طور پر نماز کو قائم کرنا. تو نماز بھی کیا ہے؟ یہ ذکر ہے. اسی طرح تیسری چیز ہے جو ذکر میں شامل ہے، وہ ہے دعائیں، صبح و شام کی دعائیں، اٹھتے بیٹھتے وقت کی دعائیں، جس میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ بھی ذکر میں شامل ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو شخص بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، ہٹ جائے گا، ذکر کرنا بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی دنیاوی زندگی کیا ہو جائے گی؟ تنگ ہو جائے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ میں غور کریں کہ ہماری زندگی کتنی تنگ ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی، ایک مسلمان، ایک انسان اپنے طور پر جب اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے تو وہ بخوبی جان لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرنے والا ہے. صرف اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج ہم میں سے کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی ہو، آج ہم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہو، صرف آج ہم نے صبح کے اذکار پڑھے ہوں. اپنے آپ سے سوال کریں. اس کے بعد اس آیت پر غور کریں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑے گا فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا قیامت کے دن ایسے شخص کو ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ شخص اندھا ہو کر کے جب اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا کہ جس طرح سے تو دنیا میں مجھے بھول گیا تھا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھول جائیں گے، آج تم اسی طرح بھلا دیے گئے ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے بھی لوگوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. نسوا اللہ فنسیہم، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مسلمانوں میں جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھول گیا. اب جب جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ بھول جائے، اعراض کر لے، کیا اس کی زندگی میں رحمتیں برکتیں ہو سکتی ہیں؟ کیا اس کی زندگی تنگ نہیں ہو جائے گی؟ کیا اس پر عذابات نازل نہیں ہوں گے؟ اور ایک اہم بات جو بتانے مناسب ہے، عذابات کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زمین ہل جائے، آسمان پھٹ جائے، یا پھر زمین میں دھسا دیے جائے، پانی کا آنا، سیلاب آنا، صرف یہ عذاب نہیں ہے. عذاب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہو. عذاب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان مصیبت کا سامنا کرے، چاہے وہ مالی طور پر ہو، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، چاہے وہ روحانی طور پر ہو. جس کسی بھی قسم سے ایک انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب ہی ہے، عذاب ہی ہے. لہذا
जो दूसरी चीज़ हमने बयान की है वो है ज़िक्रुल्लाह से एराज़ करना, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद। अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद 3 चीज़ों से हुआ करती है, कुरान मजीद की तिलावत, यानी कुरान मजीद को पढ़ना, उसको समझना, उस पर अमल करना, और इसी तरह दूसरी चीज़ है जो ज़िक्र में शामिल है वो नमाज़ों की पाबंदी, और तीसरी चीज़ है जो दुआएं हैं। दुआएं हैं, अगर हम दुआएं पढ़ना शुरू करते हैं कुरान मजीद की तिलावत के साथ, इसी तरह नमाज़ों की पाबंदी के साथ, अगर हम सुबह शाम की दुआओं में गौर करें तो उसमें हम क्या मांगते हैं अल्लाह ताला से? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया, ऐ अल्लाह मैं तुमसे क्या करता हूँ? सवाल करता हूँ। किस चीज़ का? दुनिया व आखिरत में आफियत का। आफियत किसे कहते हैं? यही है आफियत, अजाब से बचने का, अजाब से बचने का। और इसी तरह उसी दुआ के आगे देखिए, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मेरी हिफाजत करना, मिन बैनि यदै, कैसे? मेरे सामने से मेरी हिफाजत करना, मेरे पीछे से, और इसी तरह क्या है, मेरे ऊपर से, मेरे नीचे से, हर जगह से मेरी हिफाजत करना। जब एक इंसान अल्लाह ताला से दुआ करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उसकी दुआ को कबूल कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि इंसान पर अजाब क्यों नाजिल होगा, क्यों नाजिल होगा। इसी तरह अगर एक इंसान, वलो बिलफर्ज मान लिया जाए कि एक इंसान की तकदीर में ये लिखा हो कि फलां दिन फलां वक्त में उसका एक्सीडेंट होने वाला है, वलो बिलफर्ज मान लें बाई चांस, तो इसी सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, युरद्दुल क़दा इल्ला दुआ, तकदीर को सिर्फ दुआ ही बदल सकती है। अगर किसी की तकदीर में किसी मुसीबत का सामना करना लिखा है, किसी मुसीबत का सामना करना लिखा है, या उसके तकदीर में मुसीबत लिखी हुई है, अगर कोई इंसान ये दुआ कर ले, सुबह शाम की दुआएं पढ़ ले, तो जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन वो जो तकदीर में लिखी हुई चीज़ है वो उसको भी मिटा दे। जाहिर सी बात है, एक ही एक चीज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र, चाहे वो कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए से हो, चाहे वो नमाज के ज़रिए से हो, चाहे वो जिक्र अस्कार सुबह शाम की दुआओं के ज़रिए से हो, एक इंसान को करना बहुत ज़रूरी है।